السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے ولاگ میں۔ اور یہ دیکھیں آج پھر صبح سے بہت ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، موسم کافی اچھا تھا، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آج بازار جاتے ہیں۔ بازار سے امی کے لیے میں نے ایک گفٹ خریدا تھا، وہ گفٹ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بعد جی میں اندر آ گئی کچن میں، کیونکہ امی نے آج چرغا بنانا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے چٹنی تھوڑی سی پیس لی ہے، اس میں اب میں نمک اور دہی تھوڑی سی شامل کروں گی۔ اور میری بھابھی دوسرا کام کر رہی تھی، اور امی جو ہے نا، امی نے چرغا کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی فل ریسیپی میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ میں فل ریسیپی ریکارڈ نہیں کر سکی۔ امی جب نیکسٹ ٹائم بنائیں گی تو میں تب ریکارڈ کروں گی، لیکن اس میں جو میرینیشن ہے مجھے کچھ نہیں پتہ کہ امی نے کس طرح سے میرینیٹ کیا ہے۔ یہاں پہ مرچ اور آلو بھی ہم نے بیچ میں ڈال دیے تھے۔ یہ پہلے امی نے تھوڑا سا فرائی کیا تھا آئل میں، اس کے بعد اس کو میرینیٹ کیا ہے۔ میرینیشن کے لیے جو مسالے یوز ہوئے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ، اور اس کے بعد اس کو اب ہم سٹیم کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے فوائل پیپر ہے، اس کے اوپر بٹر پیپر ہے، اور یہاں پہ امی نے اس کو پورا اچھی طریقے سے ریپ کر لیا ہے، اور اس کو ہم سٹیم کریں گے پریشر کوکر میں، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ سٹیمر ہے نہیں جو یوزولی عام گھروں میں ہوتا ہے، جس میں موموز وغیرہ بنتے ہیں، تو وہ ہے نہیں۔ تو ہم یہاں پہ پریشر کوکر لیں گے، اور پریشر کوکر کے اوپر جو یہ سانچہ ٹائپ ہے، یہ آلریڈی اس کوکر کے ساتھ ہی آتا ہے، تو یہاں پہ اور نیچے ہم نے پریشر کوکر میں پانی بھی ڈالا تھا، تو یہاں پہ ہم اس کو فل کوک کریں گے۔ جو مطلب یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اس میں 25 منٹس تک ٹائم تھا، لیکن ہم نے 1 گھنٹے کے لیے پکایا، کیونکہ ہماری سائڈ پہ کھانا بنتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور یہ آپ چٹنی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بنائی ہے، اس میں یہی مرچیں، دھنیا، پودینہ اور نمک اور دہی اس بار ہم نے کم رکھی ہے تاکہ گرینش لک آئے، اور بہت زیادہ مزیدار تھی۔ اور یہاں پہ آپ پریشر کوکر دیکھ سکتے ہیں، یہ نمک پاری میری بھابھی نے بنائے تھے۔ پریشر کوکر 5 منٹ تک تیز آنچ پہ کریں گے، اس کے بعد سلو پہ کریں گے 1 گھنٹے تک۔ اور یہاں پہ میں پیچ کھا رہی ہوں، تو یہ جب ہم نے 1 گھنٹے بعد کھولا تو اس کی یہ شکل تھی، اور بہت مزیدار چکن چرغا بنا تھا، حد سے زیادہ ٹیسٹی تھا، اور اتنا سافٹ، بالکل صحیح طریقے سے گھلا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ انڈر کوکڈ چیزیں کوئی نہیں کھاتا، پراپر فلی کوکڈ چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح دھواں دار ہمارا چرغا بنا ہے، اور اس میں جو مسالے تھے وہ اندر تک بھرے ہوئے تھے، اور پوٹیٹوز بھی صحیح سے گل گئے تھے۔ مرچوں کی آپ حالت دیکھ سکتے ہو، وہ تو شکل سے ہی لگ رہا کہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں۔ اس میں جو مسالے ڈلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم امی جب بنائیں گی تو میں پھر سے ریکارڈ کروں گی۔ اس بار تو میں ریکارڈ نہیں کر سکی، اس کے بعد سب مل کے بیٹھ گئے، اور ہم نے لسی بھی بنائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لسی تو ویسے بھی مینڈیٹری ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم بازار جائیں گے، تو میں نے عبایا پہن لیا، کیونکہ ظاہر ہے ہم بازار جب نکلتے ہیں تو میں عبایا میں ہی کمفرٹیبل ہوتی ہوں۔ یہ میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پہ ایسے عبایا کے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سب گھور رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے موسم بھی کافی اچھا ہو گیا تھا، اور پہلے تو ہم کبھی کبھار بازار کے لیے پیدل نکل پڑتے تھے، لیکن اب اتنی سستی ہو گئی ہے کہ بغیر رکشے کے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کروں۔ ایلو ویرا ہے، اور ساتھ میں کچھ پودے وغیرہ ہے، سن فلاور ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارش کی وجہ سے نہیں، یہ لوگوں نے خود ہی ہٹائے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اتنی طوفان دار بارش، یہ طوفان دار بولتے کیا بولتے ہیں۔ تو یہاں ہم رکشے میں بیٹھ گئے، رکشہ میں بہت جلدی مل گیا تھا، ایسے بازار تک ان کا ریٹ ہوتا ہے 150، ایسے لیتے 200 ہے، لیکن تھوڑا سا آپ نے وہ کرنا پڑتا ہے چھیڑ چھاڑی، تو پھر وہ آپ کو 150 پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تب ہم کینٹ کے ایریا میں ہی تھے، تو میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بازار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ٹائم پہ تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہلکی ہلکی بارش ہو ہر کوئی نکل آتا ہے، جس نے کوئی بھی خریداری کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، سب لوگ نکل آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لوں۔ اور یہ ہے وہ رنگ جو میں نے امی کے لیے گفٹ خریدا ہے، یہ گولڈ کی رنگ ہے، میں نے امی کو سرپرائز دینے کے لیے یہ گولڈ کی رنگ خریدی تھی۔ امی کا ریئیکشن تو میں نے ریکارڈ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے امی ولاگ میں نہیں آتی، اور یہ امی کو کچھ اور ڈیزائنس بھی ہم نے ان کی پکچرز وغیرہ بنائی تاکہ اگر یہ بھی امی کو پسند آ جائے تو پھر میں اس میں سے بھی کچھ امی کے لیے خرید سکوں۔ امی بہت زیادہ خوش ہوئی ہے رنگ کے لیے، بہت زیادہ، اور
یہاں پہ ہم آ گئے پھر فاسٹ فوڈ کی طرف۔ میں نے اور بھائی کے لیے شاورما لینا تھا تو ہم نے وہ لیا، شاورما لیے۔ ظاہر ہے میں بازار میں اس طرح سے ریکارڈنگ کر نہیں سکتی، یا تو بہت برا لگتا ہے، کسی کے ہاتھ میں، کسی لڑکی کے ہاتھ میں سیل فون نہیں تھا، اور پھر لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ریکارڈنگ بھی ایسی چپکی سی کی جیسے کہ مطلب میں ریکارڈ کر ہی نہیں سکتی تھی صحیح سے۔ پھر کاسمیٹک کی شاپ پہ آئے، یہاں پہ کچھ چیزیں لینی تھیں میری بھابھی کو، اور وہ جب خرید لیں تو پھر ہم چلے گئے دوبارہ سے رکشے میں بیٹھ گئے، اور بھی چیزیں خریدی تھی جیسے رول ہو گئے، روٹیاں ہو گئی، وہ خیر گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ واپسی بھی موسم بہت اچھا تھا، اور جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر بازار میں رش بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خیر جب گرمی ہوتی ہے تب بھی رش ہوتی ہے۔ عورتوں کا تو یہ کام ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ بھی نہیں سکتی، جیسے ہم نکلے ہیں نا تو سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو وہ نکل آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہنچ گئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ سائڈ پہ جو ہے نا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار ہے یہ چھوٹی سی، یہ ایک اصل میں پلاٹ ہے لیکن یہ خالی ہے، اور اس میں مطلب صفائی پراپر نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ سارے یہ دو بھائیوں کا پلاٹ ہے اور آپس میں ان کی تھوڑی انبن چل رہی ہے، اور ورنہ تو ہمارا ارادہ تھا کہ یہ پلاٹ بھی ہم خرید لیں، لیکن چلیں۔ یہ دیکھیں پکوڑے لیے، اور ہمیں بہت کم کوانٹٹی ملی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی زیادہ چیزیں کھاتا نہیں ہے۔ یہ رول ہے، پوٹیٹو رول تھے، مزے کے تھے۔ یہ کارنز لیے ہیں میری بھابھی نے، اور یہ وہ دو شاورما تھے، اور ساتھ میں روٹیاں، اور بس ہمارے وہی۔ اور ہاں ہم اس کی شاپ میں بھی گئے تھے، ہم نے نانی کے لیے بھی میں نے رنگز لیے ہیں، ایئر رنگز لیے ہیں، لیکن وہ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کی۔ پھر میں گئی ہوں تھوڑا سا بارش میں انجوائے کرنے کے لیے، کیونکہ آج پھر بارش ہو رہی تھی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو وہ کر دیا، گندا کر دیا، اور یہاں پہ میں آ کے پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ پڑھائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں میری بک پڑھ کے بیچاری پٹ گئی ہے، اب دعا کرے کہ میرا ایگزام بھی کلیئر ہو تاکہ مجھے چھٹکارا مل جائے اور میں بہت مزے کے ولاگز بنا سکوں۔ اچھا، اور اب مزے کی بات، جب میں آئی تو کوئی میرے لیے چیزیں لے کے آیا تھا، میرے ہی نام پہ لے کے آیا تھا کہ آپ نے اس فلاں لڑکی کو دینے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں کہ کون لے کے آیا ہے۔ اس میں لیس تھے، جوس تھا، ایک نیمکو تھا، اور پانی تھا، اور بسکٹ، اور جو بھی لے کے آیا ہے تھینک یو سو مچ۔ مجھے نہیں پتہ کہ کون لے کے آیا ہے، کیونکہ اس انسان نے اپنا نام نہیں بتایا، بس انہوں نے میری امی کو پکڑائے کہ اپنی بیٹی کو دے دینا، اور وہ کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی عورت تھی، آپ غلط نہ سمجھے، کوئی عورت تھی، مے بی مجھے جان پہچان کی ہو کوئی، مجھے کچھ نہیں پتہ کہ کون لے کے آیا ہے، بٹ کسی عورت نے ہی دھمایا ہے امی کو۔ بس یہاں میں آ کے بیٹھ گئی، اور یہ فوم میں کل چینج کروں گی انشاءاللہ۔ چلے ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔